اور انہاں لوگاں نے اللہ دے شریک بنا لے تاکہ لوگاں نو سیدھے رستے تو گمراہ کیتا جائے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، فرما دیجئے اے دنیا تے فائدہ اٹھا لو تو آڈا ٹھکانہ جہنم دے اندر ہوئے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سام تھوڑی آواز بتا دے، سب تو تھلی مشین نہیں، بڑا بٹن تھوڑا جا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے، درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان صاحب قرآن ماہ درخشاں امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا منبع رشد و ہدا والی بطحا صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 13واں سورت دا نام سورہ ابراہیم اور سورہ ابراہیم دی 28 اور 29 نمبر آیت کریمہ اور دا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے رمضان دا مہینہ بڑے ہی انعامات والا بڑیاں ہی نعمتاں لے کے آیا۔ اس مہینے دے اندر ہر عمل دا اجر بڑھ جاندا ہے، اور جیڑا ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کام کرو گے اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے گا، اے نیک عمل کرو گے جہنم نو دور کر دے گا۔ اسی طرح اس مہینے دے اندر اعتکاف کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ لیلۃ القدر دی عبادت بہت بڑا اجر اور ثواب اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مہینے دے اندر خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ دا ذکر کرنا، قرآن پاک دی تلاوت کرنا، نفل پڑھنا اور صلاۃ تسبیح پڑھنا، یہ ساریاں چیزاں بہت بڑیاں نعمتاں نے، پر ساریاں نالوں بڑھ کے نعمت کہ ساڈے پیر و مرشد اللہ نے سانو اونا دا امتی بنایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوماً ابتغاء وجہ اللہ، جیڑا بندہ
ایک دن دا اعتکاف کردا ہے، ایک دن اپنے آپ نو روک لیندا ہے، اللہ دا قرآن پڑھدا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، نفل و نوافل پڑھدا ہے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ دی رضا واسطے، نیت اللہ دی رضا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادقا، ایک دن دے اعتکاف نل اللہ او دے چہرے تو 3 خندقاں جہنم نو دور فرما دیندے، اور جہنم جیڑی ہے اور ایک خندق جیڑی ہے ایک کنا فاصلہ ہے ایک خندق دا جی میں زمین آسمان دا فرق، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جیڑا بندہ 10 دن اعتکاف کرے یا 9 دن کرے انہوں کنا اجر ملے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیڑا بندہ جس خوش قسمت ہے جنہوں لیلۃ القدر مل جائے، قدر والی رات مل جائے، اللہ او دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے دے اندر زکوٰۃ دینا، خرچ کرنا، انفق ما فی الجیب یاتیکم ما فی الغیب، آپ نے فرمایا جو تیری جیب دے اندر ہے اللہ دے رستے سے خرچ کرے گا، اللہ غیب دے خزانے اج تیری مدد کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم دے بیٹے اللہ دے رستے دے اندر غریبہ، یتیمہ، مساکین، بے وگان دے اندر، مساجد و مدارس دے اندر خرچ کرے گا، اللہ تینوں بہت زیادہ مال عطا کر دے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جہنم دے 7 دروازے، جنت دے 8 دروازے، اور حدیث پاک دے الفاظ نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منهم الصائمون یوم القیامہ، جنت دے دروازے اندروں ایک دروازہ ایسا ہے جدا نام ریان ہے، اور اس دروازے دے اندروں صرف روزے دار ہی گزر سکن گے۔ جیڑا بندہ نفلی روزے زیادہ رکھ دے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ او باب الریان اندروں گزرے گا، جدو روزے دار ختم ہو جان گے دروازہ بند کر دیتا جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان للجنت 8 ابواب، جنت دے 8 دروازے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام جنت دے اندر جان والا ایک ہی دروازے جو گزر کے جائے گا، کیا کوئی ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہونگے جنہاں 8 دروازے اندروں آواز پوے گی۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے نعم و ارجو ان تکون منہم، ہاں ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہونگے، اور اونا خوش نصیباں دے اندروں اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تسی بھی اونا خوش نصیب لوگاں دے اندروں ہوو گے۔
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جامع و صحیح دیئے روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھے فرض نمازاں 5 ادا کرے رمضان دے روزے رکھے اپنے جسم دی حفاظت کرے اپنے خامن دی اطاعت و فرما برداری کرے اے بھی اونا خوش نصیب لوگاں دے اندروں ہوئے گی جنہاں لوگاں نو 8 دروازیاں جو آواز پاوے گی آنا میرے دروازے جو ہو کے جنت دے اندر داخل ہو جا بندہ کئی کچھ کردا ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین دے عمل نہیں کردا کہ عورت واسطے یہ 4 کام کر لے جنت دے 8 دروازیاں چو آواز پوے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ مکرمہ دے اندر تشریف لے آئے اللہ نے مبعوث فرمایا اور انہاں لوگاں نے قدر نہیں کی تھی اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا جی میں آج ساڑھے کل رمضان دا مہینہ کئی ایسے بے نصیب بھی ہیں جنہاں نو پتہ ہی نہیں کہ رمضان دا مہینہ آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر نبوت دا اعلان فرمایا اللہ رب العالمین مکہ دے سردارانوں دنیا جہان دیا عزتاں دینا چاندے نے آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر مبعوث فرمایا مگر اونا لوگاں دی بدبختی ایوے اونا دی بے نصیبی ایوے اونا دے پاک ستے رہ گئے نے اونا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دے عمل کرن دی بجائے اونا دے ایمان لے آن دی بجائے آپ دیاں مخالفتہ شروع کر دی دیاں نے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرمان دے نے علم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت مکے آلیاں دے اندر فرمائی ہے جاؤ میں توانو پوری دنیا دی سرداری عطا کر لگا ہوا میرے آمنہ دلال علیہ السلام دے پیچھے پیچھے چل دے رہے آجے انہوں نے پیچھے چلن دی بجائے اطاعت و فرما برداری کرن دی بجائے نعمت نو سنبھالن دی بجائے آپ علیہ السلام نو منن دی بجائے انہوں لوگاں نے انکار کرنا شروع کر دیتا معاذ اللہ ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیتا آپ نو معاذ اللہ گالیاں دینیاں شروع کر دیتیاں نے او کیڑا کیڑا تشدد ہے جیڑا آمنہ دلال علیہ السلام دے نہیں نہ ہویا تے اللہ رب العالمین فرمان دے نے وَأَغَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا کہ انہاں لوگاں نے نعمت دی قدر نہیں نہ کی تھی آج بھی لوگ ایسے موجود نے جڑے قرآن نہیں نہ پڑھ رہے ایسے لوگ موجود نے جڑے موبائل اندر مشغول رہندے نے ایسے لوگ موجود نے جڑے ڈرامے اندر مشغول رہندے نے ایسے لوگ موجود نے جڑے ٹی وی اگے بیٹھ رہندے نے ایسے لوگ موجود نے جڑے گپاں لاندے رہندے نے آج بھی او قدر نہیں نہ کر رہا اللہ فرمان دے نے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ
انہوں نے اپنی قوم نو جہنم دے گڑے اندر سٹ دیتا ہے نا۔ اور واقعہ تانی جدو جنگ بدر ہوئی ہے نا تے بڑے بڑے سردار جڑے نے اللہ رب العالمین نے جہنم دے اندر واصل فرما دیتے نے، اور میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج بدر دے کھودے تشریف لے آئے نے نا، جنہاں سرداراں جہنمیاں نو اس گڑے دے اندر سٹ دیتا گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اے مکے دے سردارو تساں اپنا جیڑا وعدہ میں تانوں دیتا سی، میرے رب نے پیغام دیتا سی، میں تواڈے تک پہنچا دیتا، کیا اپنا وعدہ سچا پایا ہے؟ میں دے اپنا وعدہ اپنے اللہ کو سچا پا لیا ہے۔ اللہ نے میری نصرت بھی فرمائی ہے، اللہ نے میری مدد بھی فرمائی ہے۔ کیا مکے دے سرداروں تانوں بھی وعدہ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ فرماندے نے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ القرار، اے جہنم دے اندر داخل کر دیتے جان گے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، بجائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہیں شانہ لے کے آئے، انہیں مقام لے کے آئے، صحابہ فرماندے نے آپ دے جسم مبارک اندروں جدوں بھی ویکھیا اودوں خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہوندی۔ آپ علیہ السلام دے بارے آپ دی عظمت ہوئے، آپ دا مقام ہوئے، آپ دا شان ہوئے کہ صحابہ فرماندے نے جدوں اساں آپ نو تلاش کرنا ہوندا اسی مدینے دیاں گلیاں سونگ دے رہندے، جدوں آپ دی خوشبو ہوندی اسی ادھر ہی چل پیندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال ملاقاتاں ہو جاندیاں۔ دنیا دے اتے اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا مگر انہاں انعام دی قدر نہیں نہ کی تھی، بلکہ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں توحید دا اعلان کیتا ہے نا تے اللہ فرماندے نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اے دنیا جہان دے لوگ تساں ایک اللہ نو منن دی بجائے تساں تے لات منات تے عزا دی پوجا شروع کر دیتی ہے، تاکہ جیڑا بندہ مسلمان ہوندا ہے او دے تے ظلم و تشدد کر دیو، لوگ ویکھن معاذ اللہ رب او نہیں بلکہ اے بت رب نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو تمتعوا فإن مسیرکم إلی النار۔ اے دنیا دے مشرکو اس دنیا دے چند دن دی زندگی ہے، فائدہ اٹھا لو پھر تو آڈا ٹھکانہ معاذ اللہ جہنم بن جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔
اللہ رب العالمین اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حکم فرما رہے ہیں میرے بندیاں دے اندر اعلان کر دیتا جائے الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والا نماز پڑھ دے رہا جے، اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کر دے رہا جے، سرا و علانیتا من قبل ان یاتیہ یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اللہ فرماندے نے او دن قیامت دا آن تو پہلا، موت آن تو پہلا خرچ کر لے آجے، موت آن تو پہلا نماز پڑھ لے آجے، موت آن تو پہلا روزے رکھ لے آجے۔ اللہ فرماندے نے اس دن نہ تے نیکیاں دی خرید و فروخت ہوئے گی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی حسب تے نسب کام آئے گا۔ اگر نبی دا بیٹا بھی ہے وہ ایمان نہیں لے آیا، نمازی نہیں، اللہ نے جہنم دے اندر سٹ دیتا ہے۔ اگر نبی دی بیوی ہے ایمان نہیں نہ لے آئی، نبی دی نسبت کوئی کم نہیں دے گی۔ اگر نبی دا باپ ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے اگر ایمان نہیں لے آئے، مشرک دی مشرک ہی رہنے، شرک دے اتے زندگی گزار دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے ابراہیم دعا نہ کرو، اے مشرک واجدو مر جائے پھر دعا نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں وَيُنْفِقُوا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے نماز پڑھ دے رہے آجے۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمان دینے یا اماؤ، اے میرے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی میں تو انو عطیہ دینا چاہنا، میں تو انو ہدیہ دینا چاہنا، میں تو انو تحفہ عطا کرنا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے انت فعلت ذالک غفر اللہ ذنبک، جدوں تسی میں جڑا کام تو انو کہن لگا ہوا، جدوں اے عمل کرو گے اللہ تو آڑے پچھلے سارے گناہی معاف فرما دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے پیارے چچا جان بڑے پیارے الفاظ دینال دنیا جہان نو دسے ہے کہ چچا جان دا عزت و احترام کی ہوندہ ہے، حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے دعا جہانہ دا سردار بنا دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے اے میرے پیارے چچا جان 10 قسم دے گناہ اللہ تو آڈے معاف فرما دیں گے۔ وہ 10 قسم دے گناہ کیڑے نے آپ فرماندے نے اولہو و آخرہو قدیمہو و خدیثہو خطاہو و آمدہو صغیرہو و کبیرہو سرہو و علانیتہو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں تسی 4 رکعتاں نماز پڑھو گے جنہوں صلاۃ تسبیح کیا جاندہ ہے، جدے اندر تسبیحاں پڑھیاں جاندیاں نے، قیام دے اندر 15 تسبیح پڑھنیاں نے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 دفعہ قیام دے اندر تسبیح پڑھنی ہے، 15 دفعہ رکوع دے اندر 10 مرتبہ رکوع دے اندر پڑھنی ہے، رکوع تو سر اٹھا کے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر
سجدے دے اندر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سجدے تو سار اٹھا کے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوسرے سجدے اندر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے چچا جان جدوں اے 4 رکعتاں اس طرح پڑھ لو گے اللہ تواڈے 10 قسم دے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اولہ و آخرہ، پچھلے گناہ جڑے ہو گئے میں جڑے اگوں آن والے گناہ نے اللہ وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قدیمہ و حدیثہ، پرانے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، نویں گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ خطاہ و عمدہ، جڑے غلطی نال گناہ ہو گئے میں اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے، جڑے جان بوجھ کے گناہ کیتے نے اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ صغیرہ تے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ سرہ و علانیتہ، جڑے گناہ چھپ کے کیتے نے جڑے ظاہر کیتے نے اللہ اے 10 قسم دے گناہ تواڈے معاف فرما دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے چچا جان روزانہ یہ نماز پڑھیا کرو، اگر روز نہیں پڑھ سکتے ہفتے دے اندر 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، اگر ہفتے دے اندر نہیں پڑھ سکتے سال اندر 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، اگر سال اچ بھی ٹائم نہیں نہ لگا پھر زندگی دے اندر 1 باری لازماً پڑھ لیا دے۔ اے نماز دا اجر اے نفل نماز ہے، نہ پڑھو گناہ کوئی نہیں، پڑھ لو تے ثواب بڑا ہے۔ ہن اسی اندازہ لگائیے کہ نفل نماز دا اتنا اجر ہے، فرض نماز دا کتنا اجر ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صلاۃ تسبیح دی جماعت نہیں کروائی۔ کئی مساجد دے اندر اعلان ہوتا ہے کہ صلاۃ تسبیح دی جماعت ہوئے گی، عورتاں دی ہوئے گی یا مرداں دی ہوئے گی۔ تراویح دی نماز آپ نے 3 دن نماز پڑھائی، چوتھے دن صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اسی انتظار کر دے رہے ہیں اسی تشریف نہیں نہ لے آئے۔ آپ فرماندے نے خوشی تو انت فرض علیکم، اللہ نو اے تراویح دی نماز پسند بڑی آئی ہے تے میں ڈر گیا سا کہ تواڈے اوتے فرض ہی نہ کر دیتی جائے۔ ایڈے پیارے نبی نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اتنی پیاری نعمت ہے۔ اس حدیث دا ترجمہ شاعر اپنی زبان کردہ اندر مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، کین کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا عظمتاں آپ دیا شانائیں نے شاعر ترجمہ کردہ کہ جنہ جس نبی دی امت اسیاں اللہ رب العالمین دے احسان کینے نے شاعران دا کروڑا نالوں چنگائی احسان کردگار دا، عربا نالوں چنگائی احسان کردگار دا، خربا نالوں چنگائی احسان کردگار دا، پھر مینی بندیا تو شکر گزار دا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔
اے میرے صحابہ قرآن پڑھیا کرو، قرآن قیامت دے دن آئے گا، قرآن پڑھنے والے دی سفارش کرے گا، اللہ دے اگے سفارش کردہ رہے گا، انی دیر تک سفارش کرے گا کہ قرآن بندے نو جنت دے اندر لے جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے قرآن دی عظمت کنی ہے، قرآن دا شان کن ہے، قرآن ایک نعمت ہے، ساڈے کول کنی بڑی نعمت ہے۔ آپ فرماندے نے ایک بندہ اللہ کولوں دعا کردا ہے، اللہ مینوں اولاد چاہی دیئے، اللہ مینوں رزق چاہی دا، اللہ مینوں مکان چاہی دا، اللہ مینوں سواری چاہی دیئے، دوسرے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے نا، او بندہ صرف قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا جا رہا ہے، آپ فرماندے نے وہ دعا نہیں بھی کردا، اللہ ہر چیز ہی عطائی جاندا ہے۔ جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے نا، قرآن دی عظمت ہے وے، اللہ بن منگیاں ہی نعمتاں عطا کری آندا ہے۔ اس حدیث دا ترجمہ شاعر اپنی زبان چ کردا ہے، آندا گلاں جے کرنیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے، اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے، اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں، قرآن دلاں دے زنگ اتارے، قرآن دلان دے زنگ اتارے، ڈوب دے ہوئے بیڑے تارے، نالے تینوں آواز مارے، نالے سانوں آواز مارے، نہیں لوڑا کدرے جان دیاں، نہیں لوڑا کدرے جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا قرآن پڑھدا جائے گا اللہ بن منگیاں عطا کردا جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کلام دا شاعر ترجمہ کر رہا ہے، آندا حشر دہاڑے حافظانو، حشر دہاڑے حافظانو، رب نے وکھرائی تاج دینا، حشر دہاڑے حافظانو، رب نے وکھرائی تاج دینا، حشر دہاڑے کاریانو، رب نے وکھرائی راج دینا۔ اے نہ سمجھے آجے کہ صرف قاری قرآن، قاری القرآن صرف قاری صاحب نو کہا جاندہ ہے جنہاں نے تجوید کی دیئے۔ قاری دا معنی ہے جیڑا بھی قرآن پڑھنے والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جی میں دنیا دے اتے پروٹوکول ملدا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ نو، وزیر اعظم نو، صدر پاکستان دے نال بندے ہوندے نے، قرآن پڑھنے والے دے نال اللہ رب العالمین پروٹوکول دیں گے، فرشتے سجے تے کھبے ہون گے۔ شاعر ترجمہ کردا ہے، آندا حشر دہاڑے حافظانو، رب نے وکھرائی تاج دینا، حشر دہاڑے کاریانو، رب نے وکھرائی راج دینا، پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ، لٹو رحمتاں رحمان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک او لوگ جڑے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے رہندے نے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔
سورہ فاتر دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں بے شک او لوگ جڑے قرآن دیاں تلاوتاں کرنگے، جڑے نماز ادا کرنگے، جڑے اللہ دے رستے دے اندر چھپ کے خرچ کرنگے، اعلانیاں خرچ کرنگے، اونا دی تجارت کدی بھی گھاٹے دے اندر نہیں ہوئے گی۔ ہن اساں یہ دیکھنا ہے، اختیار اساں کرنا ہے کہ اساں قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ فرماندے نے قرآن پڑھنے والا کدی گھاٹے دے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ کنا کو اجر ملے گا؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ فرماندے نے قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، اللہ دے راستے سے خرچ کرنے والا، اللہ پورا پورا اجر دیں گے۔ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ دا فضل بھی شامل حال ہو جائے گا۔ جدے اتے اللہ دا فضل ہو گیا وہ جنت دے اندر داخل ہو گیا۔ اور اللہ فرماندے نے اللہ غفور بھی ہے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، اللہ شکور بھی ہے۔ آج قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھن والے، اللہ انہاں دی قدر بھی کرنے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے من ادا زکاة مالہی فقد ذہب عنہ شرہ، جیڑا بندہ اپنے مال دی زکاة ادا کردہ اللہ او دے مال نو فراڈیاں کولوں بچا لیں گے، چوراں کولوں بچا لیں گے، ڈاکواں کولوں بچا لیں گے، اللہ او دے مال نو نقصان ہون تو بچا لیں گے۔ میں دسیا نا کہ اے نعمتاں نے زکاة دینا بھی نعمت کہ او دے مال اندر کدی نقصان نہیں ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، اللہ نے مال دیتا ہے او زکاة نہیں دیندہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، او دا سونا چاندی روپیہ پیسہ ساپ بنا کے او دے گلے اندر پا دیتا جائے گا، اور او ساپ او دے منہ تے ڈھنگ مارے گا اور کہے گا آنا کنزوں کا، آنا مالوں کا، میں تیرا مال ہے جیدی تو زکاة نہیں نہ دیندہ رہا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرمان دینے والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے جڑے لوگ اپنا مال جمع کر دے رہندے نے، سونا چاندیے او دی زکاة نہیں نہ ادا کر دے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہاں نو دردناک عذاب دی خوشخبری سنا دیتی جائے۔ وہ کنا دردناک ہوئے گا؟ اگلی آیت کریمہ دے اندر اللہ فرماندے نے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بغادباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماندے نے او دے مال دیاں تختیاں لوہے دیاں گرم کیتیاں جان گیاں، او دی کمرے چو دی پیشانی تے لگائیاں جان گیاں۔ دعا کرو اللہ قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان بہت بڑی نعمت ہے، اے دیاں نعمتاں صحیح معنی دے اندر عمل کر کے کمان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ ساڈے بزرگ مولانا محمد نذیر صاحب پچھلے دنوں فوت ہو گیا، دعا فرماؤ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ چوری عابد وڑائے صاحب 10,000 روپیہ والدین واسطے دیتا ہے، اور چودھری ارشد ٹڈی صاحب دے بیٹے نے 10,000 روپیہ مسجد واسطے دیتا ہے، اور والدین واسطے دعائی درخواست دعا کرو اللہ انہاں دے والدین دے قبر نو جنت دا باغ بنائے، جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جنہیں مسلمان فوت ہو گئے نے دعا کرو اللہ جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ساڈا مدرسہ محلہ شریف پورا وہ دے واسطے میری ایک بہن ساڈی باجی نے 2 سونے دے کڑے اس مدرسے واسطے، اور وہ مدرسہ تقریباً مکان ایک ویکھ لیا ہے 45 لاکھ روپیہ 60 لاکھ دا پورا ہے۔ دوست تعاون کرن اور دعا کرو ساڈی اس باجی نو اللہ صحت علی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہاں دے خاون اور انہاں دے بھائی یہ پورا خاندان ہی اس مسجد دا خادم ہے، مدرسیاں دا خادم ہے، ہر مہینے تعاون کر دیں اور میرے نال بڑی محبت کر دعا کرو اس خاندان نو اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہاں رکیاں دے اندر بھائی عطا اور رحمان صاحب دی بیٹی بیمار ہے، اور دوسرا صحت دی دعا ہے، بھائی واسطے پیسے بھی اندر موجود ہیں، دعا کرو اللہ بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ فطرانہ تقریباً 250 روپیہ بنتا ہے اور عید دی نماز تو پہلا دینا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔